اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انعام آیت نمبر 158، ایک آیت پڑھ رہے ہیں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آیت نمبر 158 میں اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حل ینظرون، تو یہ انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ حل ینظرون کہ یہ انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے اللہ ان تأتیہم الملائکۃ کہ آ جائے ملائکہ یعنی اینجلز آ جائیں ان کے پاس۔ ان کو یہ چاہیے، کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ کہ فرشتے آ جائیں ان کے سامنے، او یاتی ربو کا، یا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا رب آ جائے ان کے سامنے۔ سوچو، یعنی او یاتی بعض آیات ربی کا، اور یا تو آ جائے اللہ کی کچھ سائنز اور نشانیاں، کچھ ایسی نشانیاں آ جائے اللہ کی، رب یعنی کہ تمہارے رب کی۔ اللہ کہتا رب کا مینس یور رب، یور لارڈ۔ تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ یا ملائکہ آئیں اتر کے فرشتے، یا رب آ جائے، اور پھر آ جائے مطلب تمہارے لیے وہ نشانیاں، اور اللہ کی نشانیاں جو ہے تو پھر اس کو دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی وہ آئے گی کب؟ پہلی بات تو یہ کہ جب وہ آئے گی تو قیامت میں دیکھو گے نا، نشانیاں تمام تو قیامت میں آئے گی یا قیامت سے پہلے آئے گی۔ تو پھر وہ نشانیاں دیکھو گے اور دیکھنے کے بعد ایمان لاؤ گے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے کہ غیب کا پردہ گرا ہوا ہے، تم نے کچھ دیکھا نہیں ہے اور ایمان لاتے ہو، تبھی تو کریڈٹ ہے، تبھی تو ویلیو ہے۔ ایک بار غیب کا پردہ اٹھ گیا، ساری حقیقت سامنے آ گئی، تو وہ تو بڑے سے بڑا کافر بھی بہت زیادہ ایمان لے کر آئے گا اور بہت زیادہ بن جائے گا متقین اور مطلب محسنین بن جائے گا بلکہ وہ، لیکن کیا اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہے؟ غیب کے تمام پردے ہٹ کے ہر نشانیاں ظاہر ہو گئی، اللہ کا عذاب، اللہ کے تمام جو بھی دوسری سب نشانیاں جو ہیں، اگر وہ سب آ گئی تو اس کے بعد ایمان کو لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہے کیا؟ اسی لیے یہاں پر اللہ نے یہی چیز کہا کہ یوم یاتی بعض آیات ربی کا، یوم یعنی اس دن جب آئے گی کچھ نشانیاں اللہ کی، تمہارے رب کی، لا ینفع میں نفع ہے نا، لا ینفع تو نہیں نفع پہنچائے گی، وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی وہ نشانی اس وقت، کیونکہ اس وقت تو ختم ہو گئی بات۔ لا ينفع نفسا، کسی بھی نفس کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا جب کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائے گی اللہ کی، کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے اگنے لگے گا، اور بھی نشانیاں جو ہیں سب ظاہر ہوں گی، تو پھر تب کیا فائدہ ہے تمہارا ایمان لا کے؟ تب تو بڑے سے بڑا بھی جو مطلب بہت بڑا فرعون بھی بولے گا کہ ایمان لے کر آیا۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے ربک لا ینفع نفسا ایمانھا، تو اس نفس، اس جان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، اور تم نے اگر نہیں پہلے ایمان لائے تھے تو، اگر تم نے پہلے ایمان نہیں لائے، او کسبت فی ایمانھا، اور یا تو پھر تم نے کوئی کسبت یعنی
کچھ ارن کیا، محنت کر کے. تو یہ کسب جو ورڈ ہے یہ محنت کی کمائی کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یعنی تمہارے پاس اگر سمجھو کوئی ایمان تمہارے پاس آ گیا تھا اور تم میں ایمان آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے تم نے کچھ خیر کما لیا اگر، تو اس کے لیے کہا گیا کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ تم نے کہیں کوئی ایمان تم میں آیا ہو، تم نے کوئی خیر کمایا ہو، لیکن ابھی حساب کتاب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، فیصلہ تو وہی کرے گا. قل انتظروا، تو کہو ان سے کہ تم انتظار کرو، انا منتظرون، اور یقیناً ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. دو طرح کے انتظار ہیں کہ یہاں پر اللہ جو کہہ رہا ہے تم انتظار کرو، یہ انتظار وہ ہے نا کہ ابھی جو فیصلہ تمہارے ساتھ ہوگا یا جو بھی تم سزا کے مستحق ہوں گے تو اس کے لیے انتظار کرو. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ انا منتظرون، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ اس وقت کے لیے کہ جو وقت اس نے مقرر کیا ہے وہ اس کا انتظار کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس وقت ہی کروں گا نا فیصلہ. Are they waiting to see if the angels come to them or thy Lord himself or certain of the signs of thy Lord? The day that certain of the signs of thy Lord do come, no good will it do to a soul to believe it then. یعنی اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. If it believed not before, nor earned righteousness through its faith. تو اگر اس نے کچھ کمائی بھی نہیں کی، کچھ ایمان بھی نہیں لایا، سے کہو اس سے ویٹ ہی وی ٹو آر ویٹنگ. اس کی دو نوٹس ہیں 983 اور 984. Note number 983. There is no merit in faith in things that you are compelled to acknowledge when they actually happen. ایمان کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے جب تمہیں مطلب کوئی چیز کا جو ایکچولی جب وہ ہو جائے اور وہ تم اس کا تمہیں جب وہ علم ہو جائے اور تم جان جاؤ اور اس کے بعد تم اچھا سب جان گئے ہو اب تو ایمان لانا چاہیے، تو وہ ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. Faith is belief in things which you do not see with your eyes. ایمان وہ چیز ہے کہ جو تم یقین کرتے ہو ان چیزوں پہ، ان تمام چیزوں پہ جس کو کہ تم ابھی دیکھے نہیں ہو آنکھوں سے، بٹ یو انڈرسٹینڈ ود یور انٹلیکٹ، لیکن تم کو اپنی جو عقل ہے، ذہانت، اس سے تم سمجھ سکتے اس کو. اف یور ہول ول کنسینٹ ٹو اٹ، یعنی اگر تم کو اس سے پورا کہ مطلب ایک یقین بھی ہو جائے اور تمہیں سمجھ آ جائے اور تم اس کے اوپر پھر ایمان لے آؤ. اٹ ریزلٹس ان ڈیڈس آف رائچیسنس. تو جب تم کو اس کا تم نے فیصلہ کر لیا، تمہیں لگا کہ بس اب یہ برابر ہے کہ مجھے ایمان لانا چاہیے، تو اب تم نے ایمان لے کر آئے نا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اب تم بہت نیکی کے اعمال کر رہے ہو. اگر ایمان ہے تو نیک اعمال ضروری ہے. ایمان ود عمل صالح. تبھی تو قرآن میں ہمیشہ آتا نا یا الذین آمنو، اور پھر آمنو والی جب بات آتی ہے تو اس کے بعد آتا ہے نا کہ وعملوا الصالحات، تو وہ جو عمل کر رہے ہیں صالحات یعنی نیکی کے اعمال. تو یہ اس کا ایمان اگر ہے تو تمہاری نیکی کے عمل ہونے ہی چاہیے. which are the evidence of your faith. یہ تمہارا جو ایمان ہے اس کا ثبوت ہے وہ کہ انسان جو ہے ایک بار ایمان آ گیا قرآن پہ، اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، تو اب بندہ کیا کرے گا؟ اگر ایمان اس کا سچ مچ ایمان آ گیا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ قرآن کی ہر آیت کے اوپر جو بھی اللہ نے حکم کیا ہے اس کو مانے گا. جو اس نے منع کیا ہے وہ اس سے رک جائے گا. یہ نہیں کہ جو منع کیا ہے وہ کام کر رہا ہے اور جو کام کرنے کو بول رہا ہے اس سے مطلب وہی ہے کہ اپنی جان چھڑا رہا ہے. وہ ایمان نہیں ہے. چند چیزیں کر لو تھوڑی بہت ادھر ادھر، کچھ کسی کو دے دو، کچھ مطلب کہیں کوئی ان لوگوں کو یعنی جیسے غریب لوگ ہیں تمہارے اطراف، تمہارے آس پاس، تو ان کو کچھ دے دیا تم نے، دے تو اب سوچے ارے
ہم نے تو بہت بڑی نیکی کر لی. پر نیکی کی شروعات انسان کے اپنے گھر کے اندر سے ہوتی ہے، اور اس کے اپنے جو ہیں والدین ہیں یا قرابت دار ہیں، غریب کوئی وہ رشتہ دار، وہاں سے سب شروعات ہے. شروعات تو ماں باپ سے سب سے پہلے. اللہ نے تو سب سے پہلے یہی بولا کہ میرے ساتھ شرک مت کرو، اور والدین، سیدھا والدین پہ آتا ہے اللہ اپنے بات. تو وہاں سے تو تمہاری شروعات ہے نا کہ عمل صالح کی. اور پھر اس کے بعد آتے ہیں دوسرے، سرکل ٹو سرکل جانا پڑے گا. بھائی قریبی سرکل میں جاؤ، اس کے بعد اور تھوڑا دور کا، اور تھوڑا دور کا. اللہ نے چھلانگ لگانے کو کب بولا ہے کہ بھئی تم اگر عمل صالح کر بھی رہے ہو تو ایک بڑی سی چھلانگ لگانا، اور پھر جو بھی تم کو مطلب مل جائے کوئی غریب غربا ان کے ساتھ کر لینا اچھی نیکی، تو وہ تم بس کافی ہوئے گا تمہارے لیے. یہ نہیں ہے. پھر یہاں پر اور پھر اوپر سے یہ بھی کہا گیا کہ بھئی جب تک اگر غیب کا پردہ گرا ہوا ہے اور تب تک تو تم نے ایمان لایا تو بیسٹ ہے، لیکن اگر تم غیب کا پردہ جب ہٹ گیا اور تمام چیزیں تم پہ ظاہر ہو گئی تو اب ایمان لانے کا کیا فائدہ. اب تو وہ دن ہی آ چکا، اس کا مطلب دن ہی آ چکا، وہ قیامت کا توڑ پھوڑ کا وہ آور. تو پھر ہے the waiting in the two cases, 984. The waiting in the two cases is in quite different senses. یہاں پر جو اللہ نے کہا کہ انتظار کرو تم، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. یہ دونوں انتظار جو ہیں الگ طرح کے ہیں. The foolish man without faith is waiting for things which will not happen. وہ بے وقوف انسان جو ہے جس میں ایمان نہیں ہے، وہ انتظار کر رہا ہے ان چیزوں کی جو کبھی ہونے والی نہیں ہے. اینڈ از سرپرائز بائی دا ریئل تھنگس وچ ڈو ہیپن. اور جو سچ مچ کی حقیقت کی جو بات ہے جو ہونے والی ہے، اس سے تو وہ بہت اچنبھے میں آ جائے گا کہ وہ ریئل چیزیں جو ہوں گی اس وقت، تو وہ دیکھ کے وہ دھک رہ جائے گا. یعنی اس کا انتظار جو ہے وہ دیکھ لو یہ دو چیز کے اوپر ہے. لیکن دوسرا انتظار جو ہے دا رائچیس مین آف فیتھ، یعنی وہ نیک بندے، نیک انسان جو جس میں ایمان ہے، از ویٹنگ فار دا فروٹس آف رائچیسنس. وہ اپنے اس ایمان کا، اس کو اب پھل چاہیے، اس کی نیکی کا پھل، وہ اس کا انتظار کر رہا ہے. آف وچ ہی ہیز این assured hope، اور اس کو اس کے لیے پورا یقین ہے، اللہ سے جو امید ہے. تو اب وہ اپنے یقین کے ساتھ ہے. تو اس کا انتظار ڈفرینٹ ہے، اس کا فولش مین کا انتظار ڈفرینٹ ہے. کہ کیا آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی بندہ ایمان لائے گا؟